ناظرین ویلکم بیک۔ ہم عابدی صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ عابدی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک طرف تو خیر ہم نے قانونی موشگافیاں سب نے کی لیکن اب یہ جو سیاسی حالات ہیں یہ کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں لڑائی بلکہ تکار الزامات کی بچھاڑ جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہوئی ہے، اور عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب اور آپ سب لوگ جو ہیں اس پہ بڑے خوش ہیں کہ جی یہ پی ایم ایل این کو اس کے اپنے گھر کے اندر ہی دراڑیں پڑ رہی ہیں، اس لحاظ سے کہ ایک تو دراڑیں کھوسہ برادران نے ڈالی ہیں، کھوسہ برادران اور ان کے والد صاحب نے، دوسری طرف جو ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ یعنی یہ سارا جو رائٹ آف سینٹر ووٹ بینک ہے یہ منتشر ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ بڑی اچھی نوید ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ یہ خوشی کا مقام ہے کہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے کیچڑ اچھالیں جس سے سیاستدان ہی گندے ہوئے ان دی اینڈ انالیسس؟ میں چاہوں گا ذرا 2 منٹ آپ میرا اس پہ تفصیل سے جواب لے لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نظامی صاحب، میں اس ملک کا میں نے کہیں کوئی ایجیٹیشن نہیں کی، یہ مقدمہ میں 3.5 سال سے لڑ رہا ہوں۔ 3.5 سال میں اگر خواجہ شریف قتل سازش کیس، وکلا تشدد کیس، مولانا غلام رضا شاہ نقوی، اصغر خان پٹیشن، میاں صاحب کے کیسز، اس پر اگر نظر نہ ڈالی جائے تو مجھے تو آپ توہین عدالت کے لیے بار بار تانے دیں لیکن ڈھیٹ کم سے کم ان کو بھی بولیں۔ دوسری چیز یہ کہ پارلیمنٹ ہی تو اکاؤنٹیبل ہے نا۔ اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اگر آپ سپریم کورٹ سے حساب مانگے اور حساب دینے سے آپ انکار کر دو، اور وہاں پر آپ کا بیٹا جو ہے وہ سپریم کورٹ ہاؤس کے اس کے اوپر کاروبار کرے، کل تک جو نوکر تھا 900 ملین اس کے پاس آ جائے، اور آپ اس سے بھی بری ذمہ ہو جاؤ آپ کے گھر کے ایڈریس کے باوجود، تو شاید میں غلط ہوں۔ اور واقعی اگر میں غلط ہوں تو میں صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اگر پی سی او ججز کو نکال گیا نا تو سیاست میں خود بھی نہیں رہوں گا۔ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو نکال کے خود بیٹھا رہوں۔ تو یہ آپ جان لیں کہ میں اپنی کشتیاں جلا کے آیا ہوں، میرے فیملی بھی نا بندوق کی نوک کے اوپر ہے، اس حد تک آ گیا ہوں میں، اور میں اکیلا ہوں۔ یہ جنگ میں اکیلا لڑ رہا ہوں کیونکہ اس کو لانے کی جنگ بھی میں نے اکیلے ہی لڑی تھی کراچی میں، بعد میں کارکنان میرے سارے مارے گئے۔ سنیں گزارش سنیں، پارٹی ساتھ نہیں ہے آپ کے؟ جی آپ کہہ رہے ہیں نا میں اکیلا ہوں، تو پارٹی ساتھ نہیں ہے؟ نہیں نا، میں 3.5 سال سے تو لڑ رہا ہوں۔ کس پارٹی نے یہ باتیں کی ہیں بیٹھ کے جو میں کر رہا ہوں میرے بھائی، میرے بزرگ؟ دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان کی کل پریس کانفرنس میں نے سنی، اور میاں صاحب کی بھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 6 ارب روپے ہم نے نہیں کھائے، وہ کہہ رہا تھا کھائیں۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے کیس چیف جسٹس کے پاس لے جاتے۔ تو میں دونوں کے لیے بتا دوں کہ پی ایل ڈی سپریم کورٹ میں یہ کیس موجود ہے، اور 3.5 سال سے جاوید ہاشمی صاحب کو خاص طور پہ بتا دوں کہ آپ کے تو علم میں ہے، آپ آج جو گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے علم میں ہے، اور یہ ہے 6 ارب روپے جس پہ افتخار چودھری صاحب نے خود فیصلہ دیا ہے۔ تو کیس تو آلریڈی ان کے پاس موجود ہے، میں یہی تو لڑ رہا ہوں کہ اس میں فیصلہ کرو، مجھے اس کا فیصلہ چاہیے۔ آپ 1.25 ارب روپے کے اوپر تو 3.5 سال سے کیس چلا رہے ہو، اور 6 ارب روپے پہ آپ نے ایک پیشی بھی نہیں لی جس میں یہ ظفر علی شاہ کی یہ ریویو پٹیشن ہے میرے پیارے بھائی، یہ رہی، جس پہ آبجیکشن لگا کے واپس کر دیا۔ اب اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج، آزاد عدلیہ قطن نہیں کہتے۔ 110 ججز کو فارغ کر دیا، اس پہ کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ کل سے آپ تمام بزرگ مل کے آزادانہ منصفانہ فیصلے کرائیں۔ سینیٹر فیصل رضا عابدی اپنے ہونٹوں کو سیلے گا، کبھی نہیں بولے گا، لیکن اگر ظلم کرو گے نا تو میں تو بولوں گا۔ دیکھیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں ان کا کوئی جواب تو میرا ایک ہی بات جس طرح میرے لیے اور ان کا جی بالکل بالکل، اور جو تیاری کر کے آتے ہیں نا وہ قابل تحسین ہے، جس طرح وہ ہر جو ان کے دلائل ہیں جس طرح وہ تیاری کر کے لے کے آتے ہیں قابل۔ مگر جس طرح میں یہ خالی اتنا کہنا چاہتا ہوں عارف کہ جس طرح یہ عابدی صاحب اور ان کی پارٹی جو مشورہ ساروں کو دے رہے ہیں نا، جتنی اور سیاسی جماعتیں ہیں، کہ بھئی 4.5 سال آپ نے ہمیں برداشت کر دیا، 6 مہینے رہ گئے ہیں، 7 مہینے رہ گئے ہیں، برداشت کر لو۔ تو میں بھی ان کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں، اس میں معذرت کے ساتھ میں گزارش کروں، ہاں 1.5 سال سے کم حامد صاحب ایک معذرت، آپ کی بات ایک کاٹ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں معذرت کے ساتھ آپ سے ایک گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ نظامی صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں بالکل۔ میری گزارش اتنی ہے کہ میاں نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، ماضی میں سسٹم ایسا رہا کہ سیاستدان، بیوروکریٹ، جج، تمام ادارے کرپشن میں انوالو رہے۔ آپ 2009 سے جہاں سے جج پوتر ہوئے نا، آپ سب کے احتساب کا عمل وہاں سے شروع کر لیں۔
ورنہ کل کو نواز شریف صاحب آئیں گے میں بھی شروع رہوں گا ماضی میں ان کے پوتوں کے بھی تانے دوں گا. جرنیلوں کو بھول گئے ہیں؟ نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں, تمام اداروں کی, میں تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں سر. میں گزارش اتنی کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان کو ماضی سے نکال لیں خدا کا واسطہ. یہ ماضی نہ مجھے حمزہ کے ساتھ جینے دے گا, نہ حمزہ کو عمران کے بچوں کے ساتھ جینے دے گا, نہ عمران کے بچوں کو جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے لیڈروں کے ساتھ جینے دے گا, نہ اسفندیار ولی صاحب کے فرزندوں کے ساتھ جینے دے گا. ہم ایک دوسرے کے باپ دادا پہ ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے. اللہ کے واسطے اس ملک کو لعنتوں کے عمل سے باہر نکال لیں اور آگے چلیں. اب 2009 سے آج تک جتنے بھی وزیروں نے کرپشن کی ہے نا, آپ پھانسی دے دیں. نہ ہم نے حامد سعید کاظمی پہ گفتگو کی, نہ موسیٰ گیلانی پہ گفتگو کی, نہ قادر گیلانی پہ گفتگو کی, لیکن اگر مخدوم شہاب کے اس وقت 2 دن تک آپ کیس لے کے ڈنڈورا پیٹتے رہے, جس نے خود انویسٹیگیشن کرائی, خود ہی مدعی, اور آپ اب خاموشی اختیار کر لیں, تو پھر تھینک یو. واٹ عدلیہ یار, کیا عدلیہ ہے میرے بھائی. وہ تو مخدوم صاحب کو بلیک بال کرنا تھا, کر دیا پرائم منسٹرشپ سے. کیوں جی عسکری صاحب عدلیہ نے کیا نا سر, عدلیہ نے کیا. جی ہاں دیکھیے اصل میں اب جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایک عجیب نفسا نفسی کی صورتحال ہے, اور جس میں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہی ہیں, اور سپریم کورٹ بھی ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے, کیونکہ اس کے رول کی امپلیکیشن کلامی ہوتی ہے. میں نے کسی کو بار کی پولیٹیکل جوڈیشری کے 1-2 اگزامپل دیے اور اپنے اگزامپل دیے, تو ایک بہت بڑی شخصیتیں پاکستان کی, قانون اور ہیومن رائٹس اور آئینی طور پہ نام میں نہیں لوں گا, وہ کہنے لگے یہ آپ بحث کیا کر رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ تو کوئی ججز تھوڑی ہیں, یہ تو پولیٹیشنز ہیں. نہیں دیکھیں اگر آپ ایک بات تو میرے خیال ناجائز بات تھی, لیکن کی ضرور گئی. نہیں دیکھیں یہ بات تو کہی جائے گی, یہ تو سوچنا چاہیے ہماری. دیکھیں میرے نزدیک سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. یہ سیاسی معاملات عدالتوں کے باہر باہر جو کچھ ہو رہا ہے, میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو سر پٹول ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں جو جہاں تک تو تعلق ہے نا این لیگ کا اور تحریک انصاف کا, وہ تو بات یہ ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے. اب یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, کیونکہ یہ ہمارا پولیٹیکل سٹائل ہے. آپ ایشوز پہ کبھی بحث نہیں کرتے, بلکہ اس کے بجائے ایک دوسرے کو گندا کرنے کی پالیٹکس ہے. لیکن یہ بھی سوچتا ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کل کو میری اپنی رائے میں الیکشن کے بعد بھی ایک فریکچرڈ پولیٹی آئے گی. نہ عمران خان کی سونامی کے ذریعے وہ سویپ کر جائیں گے, نہ پی ایم ایل این جو بھاری مینڈیٹ ملے گا. پی 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 تو پہلے کولیشن پولیٹکس میں کو اچھی طرح سمجھتی ہے, بہتر ہے. پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک کیوں لے جایا جا رہا ہے معاملات, کیونکہ آپ ایک دوسرے کو گالی کے علاوہ بات ہی نہ کر. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے کہہ دیا ہے اپنے انٹروڈکشن میں, کہ این لیگ میں اور پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو ووٹ جہاں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ سملر ووٹ ہے, یعنی جماعت اسلامی, تحریک انصاف اور پی ایم ایل این جو ہے وہ رائٹ ونگ اسلامسٹ ووٹر کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی وہ کر رہے ہیں سینٹرل پنجاب میں, نارتھ پنجاب کا ان کا ٹارگٹ ہے. اس کی وجہ سے وہ زیادہ ہی ایک دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس ملک کا ووٹر کرپشن کے ایشو پہ کسی کے خلاف ووٹ دے گا. کرپشن کا ایشو صرف ٹی وی ٹاکس کے اندر ہے یا لیڈرشپ کے لیول. صاحب یہ میں آپ سے ایک مختصر 1 منٹ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں. سنا ہے کہ آپ کے خورشید شاہ اور ڈار صاحب جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے, اور کچھ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے گھبرائے کر رہے ہیں. کہاں تک اس خبر میں صداقت ہے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں تو 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم وقوع پذیر ہوتی ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ بچے ہوئے ٹائم میں عوام کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کر لیں, اس کے بعد آزادانہ الیکشن کی طرف گامزن ہے, اور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. پیپلز پارٹی یہ مسلسل اشارے دے رہی ہے کہ ہم نے آزادانہ الیکشن کرانے, اور آپ بھی گواہی دیں گے کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہوئے. یہ سسٹم چلتا رہنا چاہیے. پاکستان کے سسٹم کو چلانے کے لیے پورا کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان کا سسٹم چلانے کے لیے اسحاق ڈار صاحب تو کیا, اگر مشاہد بھائی کے ساتھ بھی 10 گھنٹے بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑی نا تو میں بھی کروں گا. اگر حمزہ شہباز کے پاس جا کے اس بغض اور دشمنی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے, دلدل سے نکالنے کے لیے پاکستان کو اگر کوشش کرنی پڑی نا, تو فیصل رضا عابدی بحیثیت ایک جیالہ پیپلز پارٹی کا یہ اس کو حکم ہے کام کرے. آدھے منٹ میں کو بات بتا دیں. جی اگر جو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے خورشید شاہ صاحب کے اور اسحاق ڈار کے درمیان, تو وہ میری نظر میں آئین کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ آئین کے مطابق جس بات پر وہ مشورہ کر سکتے ہیں دیٹ از آن دی اپوائنٹمنٹ آف دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور صوبائی سطح پر کیئر ٹیکر چیف منسٹر. نہیں مگر جو اگر یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایسا بندہ وہ لے کے آئیں گے
جو ہمارے کہنے پر فلانے کو منسٹر آف ڈیفنس بنائے گا، فلانے کو منسٹر آف فائنانس، نہیں اس وقت تک نہیں وہ بات کچھ ایسی ہو رہی ہے وہ سارا اسٹرکچر وہ تو بالکل ہی غلط ہوگا، کیونکہ جو منسٹر ہیں they have to be appointed on the advice. میں آپ سے گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہوگا اور کیئر ٹیکر چیف منسٹرز بھی ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو دونوں پارٹیوں کو ایکسیپٹیبل ہوں گے، کیونکہ 20ویں ترمیم کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ نومینیٹ نہیں کر سکتا، عابدی صاحب تو اس لیے گفتگو کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ عابدی صاحب، عسکری صاحب اور شاہد احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آج کی گفتگو کا محاصل یہی ہے کہ اتنی بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ عابدی صاحب کی اس بات سے مجھے تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو کر کے، بات چیت کر کے ایک کنسنسس پالیٹکس بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور مجھے امید یہ ہے کہ عدلیہ سے بھی محاذرائی جو ہے وہ اس حد تک نہیں لے جائی جائے گی کہ یہ سپریمیسی کی بحث میں، یعنی دو مولاؤں کی لڑائی میں جو ہے مرغی وہ، یعنی پاکستان کا سسٹم جو ہے وہی حرام ہو جائے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔